السلام علیکم۔ 25 ستمبر کی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین جناب عالی۔ سب میں پہلے ہم اپنے جمعے کے سیشن کو دیکھتے ہیں۔ جمعے کا سیشن بڑا ایکسائٹنگ تھا، اور اس حساب سے بھی کہ مارکیٹ جو ہے اس نے 46,500 کا ہائی بنا لیا۔ منڈے کی کال کے حساب سے اگر دیکھیں، کیونکہ ایک ٹارگٹس تھے جو بار بار دیے جاتے رہے، وہ اس میں ایک 46,341 289 کا تھا، اور ایک زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ 46,710 کا تھا۔ تو 200 سے 500 پوائنٹ کے گین کی بات کی گئی تھی، تو وہ کسی حد تک ہمیں نظر آیا۔ گلمپس آف دا لاسٹ ویک کال میں نے آپ کو منڈے کی کال جو دکھائی ہے اس کو دیکھیے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ منڈے کو ہمارا موقف کیا تھا مارکیٹ کے حوالے سے۔ اور پھر اگر پورے ہفتے کا جائزہ لے تو آپ مایوس نہیں ہوں گے کہ الحمدللہ جس طرح مارکیٹ کو دیکھا گیا، مارکیٹ کم و بیش اسی طرح ٹریڈ کرتی رہی۔ پورا ہفتہ ہم آپ کو 45,857 سے 46,129 تک کے ایریے کے بارے میں بتاتے رہے، جو جمعرات کو جا کے بریک ہوا۔ اور وہ جب جمعرات کو بریک ہوا تو اس کے بعد پھر جمعے کو بھی ہم نے کچھ ایکسائٹمنٹ دیکھ لی۔ اگر آپ کال میں دیکھیں تو جو سیلنگ پریشر کی بات کی گئی ہے وہ کی گئی ہے 45,595 کے نیچے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو مارکیٹ کا جو لو تھا اس ہفتے کا 45,663 کا تھا۔ تو الحمدللہ مارکیٹ ایز ایکسپیکٹڈ چلتی رہی، اسی لیے منڈے کی کال میں تھوڑا سا ویو براڈر ہوتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد بہرحال روزانہ کال آتی ہے جو مزید اس پہ روشنی ڈالتی ہے کہ مارکیٹ کی کیا پاسبلٹیز ہے۔ آگے چلیں تو گلمپس آف دا لاسٹ ویک میں آپ کو جو دوسری سلائیڈ ہے اس میں نے آپ کو چارٹ دکھانے کی کوشش کی ہے 100 انڈیکس کی۔ ایک ویکلی چارٹ کی پوزیشن ہے اور پھر آپ کے سامنے ڈیلی چارٹ ہے۔ ڈیلی چارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ میں کچھ کنسسٹنسی نظر آتی ہے، اور ڈیسپریشن یا ایگرنس کہہ لیں جو بلز کی ہے، جو مارکیٹ کو اوپر لے جانا چاہتی ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف آئیں ویکلی چارٹ کی طرف اور اس میں دیکھیں تو ہم نے مسلسل 4 ہفتے گراوٹ دیکھی جو مارکیٹ کی ریلی بنی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو 49,404 کا میرے خیال میں ہائی تھا وٹ ایور۔ تو اس کے بعد جو ہم نے گراوٹ دیکھی تو 4 ہفتے مسلسل گراوٹ تھی، اور جو چوتھا ہفتہ تھا اس میں مارکیٹ نہ صرف سب میں زیادہ سیلنگ پریشر آیا تھا، بلکہ اس میں جو ایک اچھی بات تھی وہ ریکوری کی بھی تھی۔ تو میں اگر اس ریکوری سے اس کو دیکھوں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ اس کے بعد کے ہفتوں میں جو ہوا ہے آپ اس کو بہتر طور پہ جان پائیں گے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ جو ہے اگر خود سے بھی کچھ دیکھنا اور سمجھ کے ویکنڈ پہ تجزیہ کرنا چاہیں مارکیٹ کا تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ جو ہمارا لو بنا تھا وہ بنا تھا 31 اگست کو، اور لو تھا 44,460 کا یا 459 کا۔ تو اگر اب آپ دیکھیں تو کم و بیش 44,460 سے آج کا اگر انڈیکس دیکھیں آپ تو تقریباً 2,000 پوائنٹ کی ریکوری مارکیٹ لے چکی ہے۔ اور اب جو آپ کے سامنے ویکلی چارٹ میں نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ یہ نوٹس کریں گے کہ جو چوتھے ہفتہ جس میں گراوٹ ہوئی تھی وہاں کی ریکوری، اور اس کے بعد پھر ایک مسلسل ریکوری ہے۔ تو ہمیں جو مسلسل جو لو ہے ویک کے وہ ہمیں اوپر کی طرف نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہائر لوز نظر آ رہے ہیں which is higher highs and higher lows which is pointing on consistency of bulls۔ اور پھر دوسری طرف اگر آپ ڈیلی چارٹ دیکھیں تو وہ فردر کنفرم ہوتا ہے۔ آپ اگر فورن انویسٹر پورٹ فولیو کی فگرز کو دیکھیں تو سپٹمبر میں سیلنگ ہے، ضرور ہے، مگر جون جولائی اگست میں ہم کنسسٹنسی سے انفلوز دیکھ چکے ہیں۔ اب گو کہ سپٹمبر میں اتنے دن باقی تو نہیں رہے کہ ہم کوئی اچھی انفلوز دیکھ سکیں، مگر ایٹ لیسٹ ہم اپنے آؤٹ فلوز کے نمبر کو کم کر سکتے ہیں۔
تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ ویک 667 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ بند ہوا، اور اگر ٹریگر سے دیکھیں تو 371 پوائنٹ کا اضافہ ہوا۔ والیومز اس ویک میں کافی کم رہے، جس کی وجہ سے ہم ہفتے کی جو بیچ کی کالیں تھیں اس میں ہم تذکرہ کرتے رہے مومنٹم کا، کہ مارکیٹ مومنٹم نہیں بنا پا رہی، اور پھر جب ہم اس ایریا سے باہر نکلے جمعرات کو، تو پھر آپ نے آٹومیٹیکلی دیکھ لیا کہ جمعرات کو والیوم آئے مارکیٹ میں، اور جمعے کو بھی ہم نے وہ والیوم دیکھے۔ جو پچھلے ہفتے کا اٹموسٹ ٹارگٹ تھا وہ تو اب انشاءاللہ آپ کو اچیو ہوتا ہوا نظر آ ہی جائے گا، اور مگر بہرحال جو ہفتہ کلوز ہوا اس میں لمیٹڈ رینج کی ٹریڈنگ ہوئی، اگر ہم جمعرات یا جمعے کو الگ کر دیں۔ جو ہائپر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریڈٹ ہوتی ہیں الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے، اکثر لوگ اس کی بات کرتے ہیں، مگر میرے لیے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ میرا جو پراپر ریزسٹنگ ایریا جو میں آپ کو پورے ہفتے بتاتا رہا ہوں منڈے سے، وہ ٹریگر ہوا ہے، مارکیٹ میں موو آئی ہے۔ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، کیونکہ آئی بلیو دا سچویشن ریمین سیم۔ اگر میں اوور آل پولیٹیکل اور اکنامک سچویشن کنٹری کی دیکھوں تو مجھے تو کوئی مارکیٹ اس میں فرق نظر نہیں آتا۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، اور یہ خصوصی پیشکش کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ہماری ٹیم آپ کو اچھے ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی ہے۔ ہمارا جو 4th کوارٹر گروپ ہے وہ 1 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور ہم 4th کوارٹر گروپ میں آپ کو دسمبر پورٹ فولیو بھی دیں گے، انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے سٹاکس بھی دیتے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، تمام ٹائپ کے سٹاکس وتھ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ سٹاکس، یہ تمام چیزیں پریمیم گروپ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو صرف شارٹ ٹرم ٹریڈ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرا ڈے ٹریڈنگ گروپ بھی موجود ہے، اور جو صرف پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے پورٹ فولیو گروپ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ہم تربیتی پروگرامز کو بھی جاری رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ہم نے پچھلے دنوں میں ٹریڈنگ کے حوالے سے کورسز کرائے کہ ٹریڈ کیسے کی جاتی ہے، اور ہم نے ایک اہم کورس جو کرایا جس سے ہمیں بہت زبردست بہتری اپنے ممبرز میں نظر آئی ان کی ٹریڈنگ میں، اور وہ کورس تھا کینڈل اسٹک کورس، کیونکہ کینڈل اسٹک کورس رجحان کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور خاص طور پہ میرے پاس جو کورس کرنے والوں کی تعداد تھی وہ انٹرنیشنل مارکیٹ اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج والوں کی زیادہ تھی، تو میں ان پہ بڑا واضح فرق دیکھتا ہوں۔ کسی دن میں آپ کو ان کے ایکسپیرینسز بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ شیئر کروں گا، جن لوگوں نے یہ کورس کیا اور اس کے بعد ان کی ٹریڈنگ میں کیا فرق آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جناب کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ٹریڈنگ کو سمجھ کے کیا جائے تو اپنی اسکلز کو بڑھانے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ بے شک انڈیکس جو ہے ٹریگر ہوا جمعرات کو، اور اس کے بعد پھر ہم نے مومنٹم کو بڑھتا ہوا دیکھا، گو کہ اوور آل مومنٹم ابھی بھی وہاں تک نہیں پہنچا جس کو ہم ایکسائٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، مگر ہم یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی بلز اسٹرگل کر رہے ہیں اور رائٹ ڈائریکشن میں کر رہے ہیں۔ اور اگر جمعرات جمعے کا بڑھتے ہوئے والیوم اور ڈائریکشن کو سمجھے، آپ کو یاد ہے نا ایک لائن میں لکھتا ہوں کہ کنسسٹنسی، ڈائریکشن اینڈ والیومز، اکثر آپ نے کال میں دیکھا ہوگا، تو وہ چیز ہمیں جمعرات جمعے کو واضح نظر آتی ہے۔ اب مارکیٹ کا امیڈیٹ ٹارگٹ 46,694 ہے، یہ وہی ایریا لیول ہے جس کو پچھلے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ پاسبلٹی بتائی گئی تھی، اور مارکیٹ میں جو پوٹنشیل مجھے نظر آ رہا ہے وہ 47,053 سے 47,324 تک کا ہے، گو کہ یہ بہت بڑا ایریا ہے، مگر بہرحال اوور آل پوٹینشیل۔ بہرحال آپ کے پاس ڈیلی کی کال آئے گی تو اس میں مزید اس کو کلیریفائی کیا جائے گا کہ کیا پریسائسلی ٹارگیٹس بن رہے ہیں۔ تو بہرحال فی الوقت امیڈیٹ ٹارگیٹ 46,694 ہے، اور اگر اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے اپنے سٹاپ لاسز کو ٹریل کیجئے۔ یہ جو موجودہ موو بنی ہے اس کو ہم ایک ویو کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹی ریلی کہہ سکتے ہیں،
جس کا پوٹینشیل آپ کو بتایا گیا ہے. ایگزارشن پاسبلٹی کی بات کریں تو لمیٹڈ ایگزارشن پاسبلٹی جو ہے وہ 46,305 کے نیچے ہو سکتی ہے. وہ ڈپریس کر سکتی ہے، والیوم کو دوبارہ کم کر سکتی ہے. اگر میں ایگریشن کی بات کروں بیئرس کی تو وہ مجھے 46,062 کے نیچے نظر آتی ہے. اور اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جو بلز میں جو ایفرٹس نظر آئی تھیں اور جو کنسسٹنسی ہم نے دیکھی تھی اس میں ڈینٹ پڑ سکتا ہے. اگر میں سچویشن کو کنکلوڈ کروں یا اوور آل مارکیٹ کو دیکھوں تو حقیقت کی بات یہ ہے کہ بلز کو مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کنسسٹنسی کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. اگر بلز ایسا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے والیومز کو بڑھاتے ہیں نارتھ ڈائریکشن میں چلتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں پھر مارکیٹ کے اندر مزید پوٹینشیل آئے گا کہ مزید پرفارم کر سکے. اور جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پولیٹیکل اینڈ اکنامک سچویشن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. بے شک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے مگر اس کے باوجود بھی کافی شکوک و شبہات نظر آتے ہیں. اور سب میں بڑا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم سمجھیں تو کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی جو ہے وہ لوگوں پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اس کے ریاکشنز کیا آتے ہیں. اور جو حکومت کوشش کر رہی ہے، بجلی کی نرخوں میں 3-3.5 روپے کا مزید اضافہ ہو گیا ہے، پیٹرول کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، اور جو ڈالر 250 کی بات ہو رہی ہے وہ فی الوقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس کو فورسفلی نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بے شک اچھی بات ہے کہ اگر ڈالر کی اسمگلنگ یا اللیگل طریقے سے ڈالر کو اسپیکولیٹ کیا گیا ہے تو اس پر ضرور اثر انداز ہونا چاہیے، مگر مارکیٹ کی فری موومنٹ میں انٹرفیرنس جو ہے وہ آگے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام کو محفوظ رکھے ہر پریشانی سے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یہ کال فائدہ مند ہے تو اپنے دوست میں، احباب میں ضرور شیئر کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت، آپ کے گھر والوں کے ساتھ صحت مند رکھے. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.